مقاصد کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اصحاب صفہ جو تھے، مسجد میں کھڑا تھا اسی پہ رہتے تھے، مسجد سے وہ اٹیچ تھا، تعلیم کا کام مسجد سے لیا جاتا تھا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ جات لوگوں کے مسجد میں کرتے تھے، عدالت کا نظام بھی مسجد سے اٹیچ تھا۔ دور نبوی میں ایک بہت بڑی مثال ملتی ہے، ثمامہ بن اسال جو قیدی مسجد میں قید کیا گیا، اس کو مسجد میں رکھا گیا، تو پھر وہ مسجد میں ہی انہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو دیکھا، تو پھر ظاہر ہے مسلمان ہوئے۔ ایک سبب یہ بھی تھا کہ انہوں نے عبادت کو دیکھا، باقی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، درگزر، ساری چیزیں ان کے ایمان لانے میں اللہ کا فضل، یہ ساری چیزیں شامل تھیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد جو ہے اس کے مقاصد محدود ہو گئے۔ پھر جس طرح غریب ملک ممالک ہوتے ہیں، وسائل کی کمی ہے، ایک بلڈنگ سے زیادہ کام لیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، الگ عمارتیں، الگ اخراجات، عملہ، یہ ساری چیزیں، ان کی بھی کافی بچت ہو جاتی ہے اگر مسجد کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے اور کیا جاتا رہا۔ جیسے جیسے وقت گزرا، ہمارے تعلیمی ادارے الگ ہوئے، پھر اب مسجد سے اٹیچمنٹ کم ہوتے گئی۔ اب تو یہ ہے کہ ناظرہ قرآن کے لیے بھی اس طرح اپنے بچوں کو، حالات کی بھی کچھ ایسی پریشانی ہے کہ مسجدوں سے تعلق کم ہوتا گیا اور ہوتا جا رہا ہے۔ چھوڑ مسجد کو اور اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر سکول جا، 4 دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلرکی کر اور خوشی سے پھول جا۔ اب یہ حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال مسجد کی اسلامی معاشرہ میں بنیادی حیثیت ہے، اساسی حیثیت کی مسجد حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، شہر کا جو سب سے پیارا قطع، ٹکڑا اللہ کو ہوتا ہے، زمین کا ٹکڑا وہ مسجد ہے۔ زمین میں اور بھی گھر آباد ہیں، بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، عجائبات ہیں، کچھ بڑا کچھ ہے، لیکن جتنی بھی بلڈنگز اور مقامات ہیں ان سب میں سب سے زیادہ پیارا مقام مسجد ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ کو سب سے ناپسند مقام بازار ہے۔ کم تاجر ہیں، خال خال تاجر ہیں، کاروباری لوگ ہیں جو سچ بولیں گے، معاملہ درست ہوگا، نہیں تو دیکھ لیں بازاروں کے کیا کیفیات ہیں، کیا حالات چل رہے ہیں۔ دنیا داری غالب آتی ہے نا، انسان ایک کو دیکھتا ہے، اس کا یہ کاروبار ہے، یہ کہے گا میں اس سے بڑھ جاؤں، دنیا کی محبت اس سے غالب آتی ہے، سوچ بدلتی ہے نا۔ مسجد میں آئے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اللہ اور آخرت کی باتیں سنے گا، تو ظاہر سوچ بدلے گی، اس لیے پیاری جگہ ہے نا۔ اللہ کی عبادت کرے گا، قرآن پڑھے گا، ذکر اذکار کرے گا۔ اور اس کے برعکس بازاروں میں دنیا داری کی محبت ہی بڑھنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کو سب سے پیارا جو زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ مسجد ہے۔ مسجد کے آداب کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ بڑی ضروری ہے، ان کو عمل کرنا، ان پر عمل کرنا، ان کو عمل میں لانا۔ مسجد میں جب آئیں تو عبادت کی نیت سے آئیں، اللہ کی بندگی کرنی، بس یہ نیت ہو۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ مسجدوں میں معذرت سے یہ جو بعض معاملات ہوتے ہیں نا، اختلافات، تنازعات، اکھاڑ پچھاڑ ہوتا ہے نا انتظامی معاملات میں، یہ سوچ لے کر نہ آئے کہ میں نے فلاں کو یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ مسجد میں آئے تو نیت عبادت کی ہو، پہلی بنیاد یہ ہے، بڑا حساس معاملہ ہے۔
انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دارمدار نیتوں پر ہے، عبادت کی نیت سے آئے، پھر وقار اور سکینت کے ساتھ چلتا ہوا ہے۔ لیٹ ہے تو کوئی بات نہیں، جتنی نماز میسر ہے جماعت کے ساتھ پڑھ لے، باقی بعد میں ادا کر لے، بھاگتا ہوا نہ ہے۔ اس میں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، اس کو ضرب لگ سکتی ہے، چوٹ کسی اور کو چوٹ لگ سکتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں، انٹینشن، ارادہ، نیت عبادت کا ہو، اللہ کے حکم پر تعمیل کا ہو، اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کا ہو، یہ ارادہ ہو، وقار اور سکون کے ساتھ مسجد میں آئے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی، بلکہ اس سے پہلے، داخل سے پہلے یہ لہسن پیاز بدبودار چیزیں یہ کھا کے نہ آئے۔ سگریٹ نوشی بھی چونکہ بدبو ہوتی ہے، اس کو بھی، اس سے بھی اوائڈ کریں، یا کوئی الائچی یا کوئی اس طرح کی چیز تاکہ بدبو ختم ہو جائے۔ اگر چاروں نہ چار کوئی نہیں چھوڑتا، بہتر تو چھوڑنا چاہیے، یہ سلو پائزن ہے، یہ کیا آہستہ آہستہ تباہ کرنے والا زہر ہے سگریٹ جو ہے، سلو پائزن ہے نا، فضول خرچی بھی ہے، اپنے ساتھ زیادتی بھی ہے، دوسروں کے لیے بھی تکلیف ہے۔ اگر عبادت کرنی ہے تو منہ سے بدبو آتی رہے گی، وہ کیفیت، وہ روحانی ارتقاء حاصل نہیں ہو سکتا، اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں جاؤ تو زینت اپنا کر جاؤ، کوشش کریں اچھے کپڑے ہوں، بدبودار کپڑے، کیونکہ جماعت میں کھڑا ہونا ہے نا، بدبودار کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں، بدبودار نہ ہوں، بدبودار کپڑے کوشش کریں۔ ممکن ہے اگر چاروں نے چار ایسی جگہ ہے کہیں کام لگا ہوا ہے، کپڑے نہیں بدل سکتا، حالات ایسے ہیں، تو پھر اللہ کی بندگی کے لیے آ جائے، کپڑے پاک ہو۔ ویسے کو ہوتا ہے نا مزدوری کرتے ہوئے کوئی داغ پاک چیزوں کے لگ جاتے ہیں، صاف نہیں ہوتے، وہ الگ معاملہ ہے۔ بدبودار چیز نہ کھا کے آئے۔ اور ایک اور یہاں پر آپ دیکھیں، مسجد میں زینت پکڑو، معذرت سے اب کچھ لوگوں نے نماز اور سر پہ جو کیپ وغیرہ پگڑی اس کو جوڑ دیا ہوا ہے، اور بعض دفعہ مسجدوں میں ایسی ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں جو آپ کسی آفس میں پہن کے جا ہی نہیں سکتے۔ زینت تو ظاہر ہونا، کیوں جی؟ ایسا لباس ہو جس سے زینت ہو، زینت ڈیمیج نہ ہو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، افضل ہے سر پہ کیپ ہو، پگڑی ہو، یہ ہمارے معاشرے میں ایک بزرگی کی علامت ہے، لیکن اس کو صرف نماز سے جوڑنا یہ درست نہیں کہ نماز کے وقت ہی وہ جالی کی ٹوپیاں یا فلاں ہیں جی پہنو، اور یہ عام حالات میں بازار میں کسی آفیسر کے پاس ہم ہو جاتے نہیں، سب سے بڑی ہستی کے لیے ہم ان کو پہن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسا کنسیپٹ دیا؟ زینت ظاہر ہو، یہ دیکھ لیں۔ تو لہٰذا یہ چیز مسجد میں آتے ہوئے یہ چیزوں کو ذہن میں رکھیں، بدبودار چیز کھا کے نہ آئے، وقار اور سکینت سے آئے، عبادت کی نیت سے آئے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت مسجد کی داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور طرح بھی یہ دعا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور دعا ہے وہ بھی پڑھیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پورا دن بندہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم من همزہ ونفخہ ونفثہ، یہ دعا ہے۔ تو بہرحال کوئی ایک دعا پڑھ لیں مسجد میں داخل ہوتے وقت، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اس میں حکمت یہ ہے، سوچ بن گئی نا کہ میں یہاں کیا لینے آیا ہوں، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے آیا۔ جب یہ سوچ ہوگی تو کردار خود بخود درست ہو جائے گا، رویہ، ایٹیٹیوڈ، مینر خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے بندے نے بڑی نافرمانیاں کی ہو، اللہ تعالیٰ غصے ہو، ناراض ہو، کیوں جی؟ تو جب کسی کے گھر آئیں اور ساتھ دعا کریں، گزارش کریں، تو پھر معافی مل جاتی ہے۔ یہ گزارش ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ کیوں جی؟ جس سے غصے ہو دروازے بند نہیں ہوتے، کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ اکبر، میرے نبی کے ہر کام میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد مسجد میں آئے،
سلام آپ کہہ سکتے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں، یا ذکر اذکار میں سلام آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر نماز کی حالت میں سلام منع ہوتا تو اللہ کے نبی کبھی بھی نہیں کہتے کہ نمازی اشارے سے جواب دے دے، آپ روک دیتے کہ بھائی تم نے مسجد میں آ کے سلام کہہ نہیں، آپ نے نہیں روکا، بلکہ یہ آداب سکھا دیے کہ اشارے سے، مثلا ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو آپ اس طرح ایسے اشارہ کر دیں، منہ سے نہیں بولنا، جہاں بھی ہے اشارے سے دائیں ہاتھ کا ہلکا سا اشارہ کر دیں، یہ اس کا جواب ہے اس کی سلام کا۔ یہ یہاں تک آداب ہو گئے۔ پھر مسجد میں آ کے اس وقت تلک نہیں بیٹھنا جب تلک انسان 2 رکعت نہ پڑھ لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو نہ بیٹھے یہاں تک کہ وہ 2 رکعت پڑھے، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے۔ یہ ایک پیغام ہے کہ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اللہ کی بندگی، پہلا عمل یہ کروا دیا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی بندگی کرنے کے لیے آئے ہو۔ تو یہ سارے آداب مسجد کے ہیں جو ہمیں اپنانے چاہیے۔ 2 رکعت پڑھے، اس کے بعد نماز پڑھنی ہے، قرآن کریم پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، وہ سارے مسجدیں ہیں اس لیے، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اذکار کے لیے، تعلیم و تدریس، دینی تعلیم و تدریس کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے اندر دنیاوی کاروبار کی باتیں نہیں کرنی، کاروبار کی باتیں ختم۔ اسی طرح ذاتی سوال مسجد میں جائز نہیں، وہ بھی نہیں کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان یکون حدیثہم فی امر دنیاہم فی المجالس فی المساجد فلا تجالسوہم فلیس للہ فیہم حاجہ۔ ایک وقت آئے گا لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں کریں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ ایک بندہ وقت نکال کے مسجد میں آیا تو آداب کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ان کی کوئی حاجت نہیں ہے جو مسجد میں آ کے دنیا کے معاملات کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، دنیاوی باتیں، کاروبار کی باتیں مسجد میں درست نہیں ہے۔ ذاتی سوال مسجد میں نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی منع کیا۔ پھر ایک اور مسجدوں کے حوالے سے چند چیزیں بڑی اور قابل غور ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ لوگ مسجدیں بنانے میں، مسجدوں کے معاملات میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ من اشراط الساعۃ ان یتباہی الناس فی المساجد، مسجد بنائے، حصہ ڈالے تو بس خاموش ہو جائے، یہ نہ کہ جی میں نے تو ایسے کیا، فلاں سے تو میں نے ایسے کیا۔ کمپیئر کی کیا ضرورت ہے، موازنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ من اشراط الساعۃ ان یتباہی الناس فی المساجد، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ لوگ مسجدوں کے بارے میں ایک دوسرے پر فخر جتائیں گے۔ یہ نہیں کہ فلاں نے ایسے کیا تو ہم نے ایسے کرنا ہے، اب ہو تو ویسے گیا ہوا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت مسجد، لیکن نیت پر معاملہ ہے، ہم ہر پہ نیت پہ حکم نہیں لگا سکتے۔ یہ بھی کسی کی ایک عقیدت ہے جی میرا گھر خوبصورت ہوتا ہے تو میں نے اللہ کا گھر زیادہ خوبصورت بنانا ہے، یہ تو نیت درست ہے، ٹھیک ہے نا جی، آپ اللہ کا گھر ہے، محبت ہے، اس لیے نہیں کہ فلاں نے ایسے کیا تو اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اس نیت سے تو اچھی خوبصورت مسجد بنانا اچھی بات ہے۔ جو مسجد بناتا ہے پھر جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے معاملات میں نمازیوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنا، تو یہ قیامت کے نزدیک مسجدوں میں دنیاوی معاملات کی باتیں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا جب لوگ یہ باتیں کرنی شروع کر دیں پھر نہیں بیٹھنا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ وعلت اصوات الفسقۃ فی المساجد
فاسق لوگوں کی مسجدوں میں آوازیں بلند ہو جائیں گی۔ اس کے کئی مطلب ہیں، روایت میں کمزوری ہے لیکن کئی سندوں سے ہے، یہ روایت بڑی سندوں سے، حسن لگے نہیں کہ ہو سکتا ہے درجے کو پہنچ جائے۔ ایک تو یہ بھی ہے، جیسے ہمارا یہ موبائلز کا سسٹم ہے، ٹیونز ایسی ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ ناجائز قسم کی ٹیونز ہوتی ہیں مسجدوں میں، وہ گونج اٹھتی ہیں۔ یہ میں کوئی آرٹیکل پڑھ رہا تھا، پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے کوئی بندہ کھڑا تھا تو اس کی ایسی ٹون تھی کہ انہیں وہ بڑا ہرٹ ہوئے کہ کیسی ہے۔ بھائی اگر بھول گیا بند کرنا، بہتر تو ہے کہ سادہ سی ہو، بھول گیا تو نماز میں ہی بند کر دے، سب لوگوں کی نماز تو نہ خراب ہو، ٹھیک ہے نا؟ کوئی نہیں، اتنی حرکت سے نماز نہیں خراب ہوتی۔ ایک بندے کی ٹون ایسی ہے، وہ گانا ٹائپ ہے کہ جو حرام ہے، اس کو بند کرنا، موبائل یاد ہی نہیں رہا، جماعت میں کھڑا ہے، شروع ہو گئی ہے، اب کیا وہ موومنٹ کر کے بند نہ کر، سب کی نماز خراب ہو رہی ہے، وہ بند کر دے، فوراً اس کو بند کرے تاکہ دوسروں کی نماز خراب نہ ہو۔ بہتر ہے وائبریشن پہ لگا لے، انسان ہے بھول بھی سکتا ہے، 100 پریشانیاں، ٹینشن، معاملات ہوتے ہیں، نہیں بھی ذہن میں رہتا، انسان ہے نا، بھولنے والا انسان۔ تو بہرحال یہ ہے کہ دوسروں کو بھی چاہیے اگر کوئی بھول جائے تو اس کو آسان طریقے سے سمجھائیں، رویہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، ایک بندے کو ہدایت مل جائے نا تو نجات کا سبب ہے۔ میرے اور آپ کے رویے سے ایسا نہ ہو کہ بندہ کوئی مسجد سے ڈسکنیکٹ ہو جائے۔ بڑی ذمہ داری ہے جو مسجد سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی۔ وَعَلَتْ أَصْوَاتُ الْفَسَقَةِ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں فاسق لوگوں کی آوازیں بلند ہوں گی۔ ایک تو مطلب یہ ہے، دوسرا مطلب بڑا خطرناک ہے، مسجدوں میں اقتدار کے لیے لڑائیاں، یہ بھی اس میں آتا ہے، ہوتی ہے کہ نہیں پارٹی بازیاں جی، کیا کچھ ہوتا ہے مسجدوں میں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ مسجدوں میں کہ جی میں فلاں، میرا ہولڈ ہو، فلاں یہ ہو، ایک اس نیت سے ہی اگر مسجد میں آ رہا تو آپ بتائیں عبادت کے لیے آ رہا ہے، پھر کتنا اچھا عمل ہے، نیت درست کرے اپنی نیت کو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ وَعَلَتْ أَصْوَاتُ الْفَسَقَةِ فِي الْمَسَاجِدِ، الفاظ کتنے سخت ہیں کہ فاسق لوگوں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی، ڈر ہے کہیں وہ فاسقین میں نہ چلا جائے۔ تو لہذا مسجدوں کے آداب یہ بہت ضروری ہے، درگزر کرنا، معاف کرنا، آوازیں بلند ہونا یہ درست نہیں، مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ تو یہ چند بڑے بڑے آداب ہیں جو میں نے بیان کیے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا کوئی نیا بندہ جس کو مسئلے کا نہیں پتا، تو آسان طریقے سے سمجھانا چاہیے۔ ایک دفعہ مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک بندہ آیا اور اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب صحابہ کرام نے اس کو روکنا چاہا، آپ نے فرمایا اس کو کرنے دو۔ ظاہر ہے اب جب وہ مثانے کا، گردے کا سسٹم ایسا ہے کہ جب چل پڑے تو روکنا مشکل ہوتا ہے، پھر بھی کپڑے پلید ہو جائیں گے، روکے گا اس وقت کوئی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ آپ نے کہا اس کو مکمل کر لینے دو اپنی حاجت۔ اس نے حاجت پوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم جاؤ ڈول لے کے اس پر بہا دو، اس کے پیشاب پہ پانی بہا دو۔ اس کو بلایا، اللہ اکبر، بس یہ کہا یہ مسجدیں اس کے لیے نہیں بنی ہیں جی۔ تو ہم تو پہلے گردان ہوتے، تیرے فلاں کی ہے، تیرے ماں باپ کیسی گردانیں ہوتی ہیں، تو کیا ہے، سمجھے تو پہلے لڑائی ہو جانی ہے، سمجھے سمجھا تو پہلے لڑائی ہے، یہ تو ہمارے رویے ہوتے ہیں۔ تو آسان طریقے سے سمجھانا ہے، اچھے طریقے سے سمجھانا ہے، مسجد کا احترام ہے، اس کو مینٹین رکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو وہ پھر وہ صحابی، اللہ اکبر، وہ شخص، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، شروع میں صحابہ کرام نماز میں باتیں کرتے تھے، بعد میں منع ہوا، بڑی چیزوں کا نہیں پتہ، اللہ کے نبی نے سکھایا پھر پتہ چلا۔ تو کہتا ہے ایسا میں نے نرم دل، نرمی والا کوئی استاذ نہیں دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ تو یہ بھی ہے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بچے کوئی، پہلی بات تو چھوٹا بچہ بالکل
جس کو سینس ہی نہیں، آگے پیچھے کوشش کریں وہ نہ لائیں۔ بعض دفعہ بچے ضد کر بھی لیتے ہیں، ہوتے ہیں معاملات، تو اگر کوئی آ ہی جائے تو اس کو جو ہے نا، اگر وہ بچہ غلطی کرے تو یہ نہیں کہ اس کو سارے ڈانٹنا شروع کر دیں، کوئی اس کو تھپڑ ہی مار دے، یہ وہ کر دے، اس طرح پھر بڑے معاملے ہوتے ہیں۔ آسان طریقے سے سمجھانا چاہیے۔ تو بہرحال بچے آ جاتے ہیں، کوئی غلطی کرتا ہے، کسی کو صف میں کھڑے ہونے کا پتہ نہیں ہے، کوئی کسی طریقے سے، ہم نے اچھے طریقے سے سمجھانا ہے، تاکہ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارے رویے سے کوئی بندہ انائے ہو کر، انائڈ ہو کر، تنگ ہو کر، زک ہو کر نفرت نہ کر جائے۔ پھر اسی طرح مسجد کے آداب میں اس کی صفائی کرنا ہے، یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو یہ حکم دیا، ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، جو لوگ طواف کرنے والے، رکوع و سجود کرنے والے ہیں، وہ آتے ہیں تو ان کے لیے گھر کو صاف کرو، اللہ کے گھر کو۔ اچھی بات ہے، مسجد میں خادم ہونا چاہیے، کیونکہ وقت مصروفیت ایسی ہے، کبھی اپنا بھی دل کرنا چاہیے وقت نکال کے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ دیکھیں نا، جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے نمازیوں کے لیے صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ ایک عورت یا ایک مرد، راوی کو شک ہے، مسجد میں جھاڑو دیتا تھا، جب وہ عورت جھاڑو دیتی تھی فوت ہو گئی، صحابہ کرام نے اس کو دفن کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی وہ کیا ہوا، وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو فوت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مسجد میں جھاڑو دینے والے کی فضیلت دیکھیں، اللہ کے پیارے نبی اس کی قبر پر گئے اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ بڑا عظیم عمل ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ محلوں میں مسجدیں بناؤ اور ان کو صاف ستھرا رکھو، ان میں خوشبوئیں لگاؤ، ان کو معطر کرو۔ ان تنظف وتطیب، ہاں اس میں یہ ہے کہ خوشبو کے حوالے سے ساری گیدری کا خیال رکھیں کہ اس طرح کا نہ ہو کہ بہت تیز معاملات ہوں اور وہ بیٹھنا بھی مشکل ہو جائے، ایک لمٹ تک معاملہ ہونا چاہیے۔ بعض بڑی تیز، بعض کو الرجی ہوتی ہے، بڑے تیز قسم کی خوشبوئیں لگا دیتے ہیں کہ یعنی جس سے سکون ہو، راحت ہو، ایک اچھے ماحول والی کیفیت بنے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مسجد کی قبلہ کی طرف جو دیوار تھی اس کے اوپر کسی نے تھوک دیا تھا، پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کو صاف کیا اور غصے ہوئے، خود صاف کیا۔ تو یہاں سے اندازہ لگا لیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسجدوں سے جو لوگ تنکے اٹھا دیتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، میرے اوپر میری امت کے وہ اعمال بھی پیش کیے گئے۔ عرضت علی اجور امتی حتی القذاتی اخرجہ الرجل من المسجد۔ تو لہذا مسجد کی صفائی خود بھی کرنی چاہیے، باقی ٹھیک ہے اگر کسی کی ذمہ داری یا خادم ہے اچھا ہے، خود بھی یہ اعزاز والا کام ہے، اس سے انسان کا درجہ کم نہیں ہوتا، اس میں عظمت ہے۔ پھر اسی طرح نمازیوں کے لیے سہولتیں پیدا کرنا، یہ بھی اچھی بات ہے، ان کو سہولیات دیں، وقت کے تقاضوں کے مطابق سہولیات دینی چاہیے، کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ وقت کے جو تقاضے ہیں، ہم نے دیکھا ہے ہمارے ادھر ہی بزرگ اللہ ان کو جنت دے، فجر کی نماز میں آ کے حمام میں پہلے کیا کرتے تھے نا جی، پانی وہ لکڑیوں کے ٹکڑے ڈال کے گرم کرنا اور نمازیوں کے لیے، ایسے بزرگ بھی تھے۔ اور لات نام وہ جو اللہ کے وہاں پہ جس کو انہوں نے دیوتا بنا لیا تھا، لات، وہ حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلاتا تھا۔ تو لہذا مسجدوں میں یہ نمازیوں کا احترام کہ یہ اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ آج بھی لوگ دیکھنے میں آتے ہیں، ایک دو جگہ میں نے دیکھا ہے کہ اچھا خاصا بندہ ویل ڈریسڈ ہے، نمازیوں کے جوتے سیدھے کیے اس نے کر رہا ہے،
میں حیران ہوا کہ دیکھیں اس کا نظریہ سمجھ تو آ رہا ہے نا کہ انہوں نے آنا اس نے بڑا سیدھا کر کے رکھ دیا. جہاں دوسرے مسائل ہیں یہاں اس سوچ کے لوگ بھی ہیں، آج بھی موجود ہیں کہ یہ اللہ کے گھر بندگی کرنے آئے ہیں تو ان کا وہ احترام کر رہا ہے. تو لہٰذا جو لوگ مسجد میں آئیں، جو مسجد سے اٹیچ ہیں، ان کو سہولتیں دینی چاہیے تاکہ ایسا ماحول ہو جس میں وہ صحیح طرح اللہ کی عبادت کر سکیں. مسجد بنانے کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے. نہیں بنا سکتا، بنی ہوئی مسجدوں کو آباد کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے. ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے ذمہ داری ہے، مسجد بنائے گا اس کے معاملات وقت دینا ہے، بڑی ذمہ داری ہے، یہ عظمت بھی بڑی ہے نا. بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد. محنت تو کرنی پڑتی ہے نا، محنت کے بغیر تو نہیں نا، بڑی ذمہ داری ہے. نہیں تو جہاں جو ہے ان کی آبادی میں بندہ حصہ ڈالے، بہتری میں لائے. مشاورت میں خیر ہے، مشاورت سے معاملات ہونے چاہیے. مسجد کی طرف چل کر آنا یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے. میں پڑھ رہا تھا، ہم جہاں ہوتے ہیں بعض آگے پیچھے جدھر مرضی ساری زمین جائے نماز ہے، لیکن مسجد میں آنا یہ بہت ضروری ہے، بڑی فضیلتیں ہیں. جماعت ہم کہیں گئے ہیں ادھر ہی دو چار بندے کروا لیتے ہیں جدھر بھی ہوتا ہے، لیکن جو مسجد کی فضیلت ہے نا، یہ پڑھ کے پھر انسان کا ایمان بڑھتا ہے کہ یار ہمارے اندر یہ غلطی کمی کوتاہی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اندر بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے فرمایا جب مسجد کی طرف بندہ صبح کے وقت یا شام کے وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خود میزبان بن جاتا ہے، وہ میزبانی سے محروم ہو جائے گا. بشر المشائین فی الظلم الی المساجد یوم القیامہ، جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کر آتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کے لیے قیامت والے دن نور تام کی خوشخبری ہے، مکمل نور ملے گا. جو مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فہو ضامن علی اللہ، وہ اللہ کے ذمے ہے. جو فرض نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے حج کے لیے نکل پڑا ہے. اگر اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کی حالت میں، اس کا مطلب ہے نفلی نماز بھی مسجد میں آ کے پڑھنی چاہیے. ہم تو فرائض میں بھی سستی کرتے ہیں. وہ ایسے ہے جیسے عمرہ کے لیے گھر سے نکل پڑا ہے. تو مسجدوں کی طرف چل کر آنا یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے. ایک روایت لمبی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی جماعت دیر سے کروائی. صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے، قریب تک کہ سورج نکل آتا. انتظار کیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر آپ نے جماعت مختصر کروائی. صحابہ کو کہا تم بیٹھے رہنا، اپنی جگہ سے جانا نہیں. آپ نے فرمایا رات کو میں نے قیام کیا، قیام کے اندر ہی میرے اوپر وہ اونگ سی طاری ہو گئی اور میں نے خواب میں اپنے رب کو دیکھا. حدیث صحیح ہے. دیکھیں خواب میں اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، اس پہ سب کا اجماع ہے، ہم سب ایمان رکھتے ہیں. ظاہری معراج والی وہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی سارے مسئلوں میں ہمارا سب مسلمانوں کا اتفاق ہے. صرف معراج کے ایک مسئلے میں اختلاف ہے بڑا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ نہیں. امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نہیں دیکھا. ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور جو امی عائشہ صدیقہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. اس کو اتنا بڑھائیں نا، اس مسئلے کو بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں. خواب میں دیکھ لیا اور آپ کا خواب سچا ہوتا ہے، وہی ہے. کیا حالت تھی وہ آپ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، تفصیل نہیں بتائیے. آپ یہ فرماتے ہیں خوبصورت ترین شکل میں دیکھا ہے، خوبصورت ترین شکل تھی. ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، جب اللہ کے نبی نے نہیں بیان کی. تو جب سوچیں گے تو پھر ہم گمراہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے بیان ہی نہیں کی. بس اتنا کہا کہ خوبصورت ترین شکل ہے.
میں نے اپنے رب کی دیکھی ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے کندھوں کے درمیان ٹھنڈک محسوس ہوئی، ہاتھ رکھنے کی جیسے ہاتھ رکھا ہے۔ پھر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ کسی بات کے بارے میں تکرار کر رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ فرشتوں کا جس بات کے بارے میں تکرار تھا، آپس میں گفتگو تھی مالا اعلیٰ میں، وہ 3 چیزیں تھیں کہ جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وہ 3 اعمال کیا تھے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اچھی طرح وضو کرنا۔ آج کل جیسے سردی ہے، چلو کہیں تو گرم پانی تازہ بھی موٹر کا دستیاب ہے، کہیں بڑا ٹھنڈا ٹینکی کا پانی بھی ہے، لیکن وضو تو کرتے ہیں نا لوگ۔ یہ اسباغ الوضوء علی المکاری وکثرت الخطا الی المساجد، مسجدوں کی طرف کثرت سے چل کے آنا، ان سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک نماز پڑھ لی ہے، دوسری کا انتظار کرنا، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا درجات کی بلندی، نرمی سے درجات کی بلندی ہوتی ہے، اور بھی اعمال اس حدیث میں ہے۔ تو یہاں مسجد کے ساتھ تعلق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ کچھ مانگیں، آپ نے بڑی پیاری دعا مانگی، اور اللہ سے یہی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنی محبت دے، وہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت دے، مسکینوں کی محبت دے، ٹھیک ہے نا، اور یا اللہ وہ عمل کر محبوب بنا دے جو مجھے تیرے قریب کر دے۔ یہ دعا کا مفہوم ہے۔ دعا لمبی تھی، میں نے چند اس کے چیزیں بیان کی ہیں۔ تو یہ اللہ کے گھر کی طرف چل کر آنے کی فضیلت ہے۔ ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی میں نبی نہ ہوں، تو کوئی گائیڈ بھی نہیں ہے، تو گھر میں نماز پڑھ لوں۔ پہلے تو آپ نے ان کو رخصت دے دی، پھر ان کو کہا کیا تو اذان سنتا ہے؟ ظاہر اذان مسجد کی چھت پہ چند گھروں تک تو چلی، اس کا مطلب ہمسائیگی میں تھا، مسجد کی ہمسائیگی میں تھے وہ۔ انہوں نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا جب تو نے اذان سنی ہے تو پھر فعجیب، اس کا جواب دے۔ اور اس نے کہا مؤذن حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے ہو تو آنا ہے، اس کو کہا مسجد میں آنا ہے۔ اندازہ لگا لیں کتنی اہمیت ہے۔ میں اور آپ بڑی سستیاں کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ مسجد کی طرف چل کر آنا، مسجد کی طرف چل کر آنا بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے، بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ لیکن آج ہمارے وہ دوسری مقامات بھرے پڑے ہوتے ہیں، مسجدیں اس طرح نہیں ہیں۔ اقبال نے کہا نا واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد بنانا قدر آسان ہے، اس کو آباد کرنا، نماز کی ادائیگی، یہ بڑا ذمہ داری والا، وہ تو ایک وقت کے لیے ہے۔ اور جب مسجد بنائی تھی نا ایک رات کے اندر ہی، تو اقبال نے پھر کہا نا مسجد تو بنا دی شب بھر میں اماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے یہ پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو مسجد کے آداب میں یہ شامل ہے کہ مسجد کی آبادی کے لیے اس سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے مسجد میں عبادت کی نیت سے آئیں، ٹھیک ہے، زینت اختیار کر کے آئیں، باوقار طریقے سے آئیں، مسجد میں کوئی اور نیت نہ ہو اتار پچاڑ کی، نہیں، صرف عبادت، اللہ کی بندگی۔ مسجد میں داخل ہو تو دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور بھی دعائیں جو یاد ہے پڑھ لیں، مسنون دعا پڑھنی ہے، اپنے لفظوں میں نہیں بنانی، کیونکہ یہی تو ہمارا ایک بنیادی کہہ لیں نقطہ ہے کہ جو برکت میرے نبی کے الفاظ میں ہے، سنت میں ہے، وہ کسی مولوی کے بنائے ہوئے لفظوں میں نہیں ہے، خواہ وہ درود پاک ہے، وہ دعا ہے، وہ کچھ بھی ہے۔ بس یہ ہے، اب اس سے ہمیں کہہ دیں جی یہ درود پاک کا انکار کرتے تو اب ان کی سوچ ہے نا، پھر ہم کیا کہیں۔ تو بہرحال مسجد میں دعا پڑھنی ہے مسنون، آ کے السلام علیکم آپ اچھے طریقے سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں روکا۔ جو نماز میں موجود ہیں وہ اشارے سے جواب دے دیں، ایک بندہ بھی جواب دے دے تو سب کی طرف سے جواب ہو جاتا ہے۔ 2 رکعت پڑھ کے مسجد میں بیٹھے، اگر وقت ممنوع ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے یا ڈھل رہا ہے یا غروب ہو رہا ہے، زوال کا وقت ہے، پھر نہیں پڑھنی، انتظار کریں، پھر پڑھے، پھر بیٹھ جائیں۔
مسجد میں بدبودار چیز کھا کے نہیں آنا، لہسن پیاز وغیرہ، اچھے کپڑے پہنے، کوشش کرے خوشبو اچھی لگائے، اور یہ مسجد میں ہے۔ مسجد میں آواز بلند نہیں کرنی، کہیں فاسقین میں سے نہ ہو جائے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا ایک قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی، آوازیں اسی وقت بلند ہوتی ہیں، یا اختلاف مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے تو یا پھر یہی ہے اقتدار کے معاملے، خدمت کے معاملے کہ جی میرے پاس نظم ہو، وہ کہے گا میرے پاس ہو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب فاسقوں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی۔ تو یہ کسی معاملے میں بھی مسجدوں میں لڑائی جھگڑا یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے آداب کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ لوگ مسجدیں بنانے میں فخر کریں گے، دنیا کی باتیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا جب لوگ دنیا کی باتیں کریں پھر ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ مسجد میں کاروبار جائز نہیں ہے، مسجد میں جو ہے اسی طرح ذاتی اپیل کرنا جیسے کہ آ جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اللہ کے نبی نے منع کیے، اور الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ بڑے لوگ کہتے ہیں، سفارشیں آتی ہیں، جی مسائل بھی بنے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ادھر مسجد پر میں عمل ہو۔ مسجد مدرسے کی اپیل کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے گھر ہے نا، ان کی جائز ہے، ذاتی اپیل نہیں کرنی۔ تو یہ مسجد کے چند آداب ہیں۔ مسجد کے ساتھ مومن کا دل لگا رہتا ہے، جس کا دل مسجد سے لگا رہے گا اس کو عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ زمین کے جتنے بھی ٹکڑے ہیں ان میں سب سے پیارا جو ٹکڑا ہے وہ مسجد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں میں مسجد کی محبت پیدا ہو، ہمارا دل مسجد کے ساتھ معلق ہو جائے۔ اللہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔